अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नफ्सियाती डॉक्टर था और पहली बार एक ऐसी औरत से मिल रहा था जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। लेकिन जेल हुकाम को लगता था कि ये कत्ल इस औरत ने नहीं किया। वो अजीबोगरीब हरकतें करती हुई मुझ तक पहुंची, लेकिन जब उसने मेज़ पर रखी हुई मेरी नेम प्लेट पढ़ी तो उसकी आंखों में अजीब सा तासुर उभरा। मैंने बहुत कोशिश की कि सच जान सकूं, लेकिन वो मुसलसल पागलपन की एक्टिंग कर रही थी। मैंने इससे अगली मुलाकात पागल खाने में करने के लिए जेल हुकाम से परमिशन मांगी, और जब मैं पागल खाने पहुंचा तो ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मैं लंदन से ज़हनी अमराज का डॉक्टर बनकर लौटा था। कुछ अरसे में मेरा खासा नाम बन गया था। मैं अपने मरीज़ों को एक ख़ास तरीक़ा से इलाज करता था। कोशिश करता था कि वो वजह जान सकूं जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुँचे। कभी कभी मेरे पास कोई ऐसा केस भी आ जाता जिसमें मरीज़ को बहुत ख़तरनाक पागल बताया जाता था, लेकिन उसकी ये हालत कुदरती नहीं होती थी, बल्कि वो किसी के जुल्म और सुतम का निशाना बनकर पागल होता था। मुझे उन लोगों से इसलिए भी हमदर्दी थी कि बचपन में मेरी सुतीली माँ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए थे कि मैं ज़हनी तौर पर ख़ुद भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया था। लेकिन खुदा की मेहरबानी से आज मैं पागल खाने के बजाय आला तालीम हासिल करके खुद ज़हनी अमराज का शिकार अफराद का इलाज कर रहा था। मेरा एक दोस्त जो हॉस्टल में मेरे साथ ही पढ़ता था, वो पुलिस में डीएसपी था। मैंने पाकिस्तान पहुंचते ही जब उसको इतला दी कि मैं आ गया हूँ तो फ़ौरन ही वो मुझसे मिलने आ गया। उसने मुझे बताया कि उनके पास कुछ ऐसे केस भी आते हैं जो बेहद पेचीदा और उलझे हुए होते हैं, और उन्हें भी एक नफ्सियाती माहिर की सख्त ज़रूरत है। फितरतन मेरा दोस्त एक नरम दिल और रहम दिल और अच्छी तबीयत का इंसान था। वो नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगते, और जब भी वो किसी ऐसे केस को लेकर मुझ तक पहुंचता तो मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ तजस्सुस से भरपूर थी और मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को भी मिल रहा था। एक रोज़ मुझे फ़हद शाह की कॉल मौसूल हुई और उसने कहा कि एक केस के सिलसिले में उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। एक औरत पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी सगी माँ की जान ली है और उसके खिलाफ ठोस सबूत भी सामने आए हैं, लेकिन वो औरत काफ़ी अरसे से घर के एक कमरे में बंद रखी गई थी, और मुझे नहीं लगता कि वो औरत इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि अपनी ही माँ की जान ले ले। और जिस तरह से सारे सबूत उसके खिलाफ पेश किए गए हैं, तो मुझे खदशा है कि उस औरत के भाई और भाभी ने जानबूझकर उसे इस केस में फंसाया है। उसने जब मुझे सारी तफसीलात बताई तो मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि मुझे इस केस को देखना चाहिए। अगले ही रोज़ मेरा दोस्त खुद उसे अपने साथ लेकर मेरे ज़ाती क्लिनिक पर पहुंच गया। वो एक कमज़ोर सी औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब थी। वो इस कदर कमज़ोर थी कि सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। घर वालों के बकौल वो एक ख़तरनाक नफ्सियाती मरीज़ थी, इसलिए उसे काफ़ी सालों से कमरे में बंद रखा गया था। इस वक्त भी उसके साथ काफ़ी सेहतमंद लेडी कांस्टेबल मौजूद थी ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। न जाने क्या वजह थी कि उस औरत को देखते ही मेरे दिल में एकदम से हमदर्दी का एहसास पैदा हो गया। मैंने अपने दोस्त और इन दोनों लेडी कांस्टेबल्स को इशारा किया कि मुझे मरीज़ा से कुछ देर अकेले में बात करनी है। वो औरत सर को झुकाए हुए इस तरह से बैठी थी जैसे उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं। मैं जब उसके सामने जाकर बैठा तो वो खाली खाली नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, और मुझे उसकी नज़रों में जैसे शिनासाई की लहर महसूस हुई। और फिर मैंने देखा कि वो मुतलाशी नज़रों से मेरे कमरे को देखने लगी, और मेज़ पर नज़र पड़ते ही जैसे वो चौंक गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी नेम प्लेट रखी थी, डॉक्टर अहमद रज़ा शाह। मैं गौर से उसकी हालत का जायज़ा ले रहा था। उस औरत ने बमुश्किल अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ढेरों पानी उसकी आंखों में जमा हो गया हो। मैं बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, और जब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे तसल्ली देनी चाही तो उसने ज़ोर से मेरे हाथ को झटका और एक तेज़ चीख मारी, और फिर वो अपने पैरों को बुरी तरह से ज़मीन पर मार मार कर सर को इधर से उधर पटकने लगी, जैसे कि उसे कोई नफ्सियाती दौरा पड़ रहा हो। उसकी चीखें मुसलसल बुलंद हो रही थी। मेरा दोस्त और दोनों लेडी कांस्टेबल घबरा कर कमरे में दाखिल हुए, और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की तो मैंने हाथ के इशारे से उन्हें दूर ही रोक दिया। मेरा दोस्त काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने तजर्बाती तौर पर एक खाली इंजेक्शन निकालकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाना चाहा, मैंने महसूस किया कि वो बहुत ही खौफजदा हो गई है।
اب میں نے دونوں کانسٹیبلز کو اشارہ کیا کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میں نے باقاعدہ انجیکشن کو اس کے سامنے ہی بھرا اور اس کو لگاتے ہی اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود رومال کو انجیکشن لگا دیا۔ میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں بہت زیادہ حیرت تھی۔ مطلب وہ پاگل نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ میں نے اسے انجیکشن نہیں لگایا۔ یہ سب کچھ میں نے اتنی صفائی سے کیا کہ فہد اور دونوں کانسٹیبل اسے دیکھ نہیں پائیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ذرا سا تھپکا اور وہ اس طرح ایکٹنگ کرنے لگی جیسے اس پر فوراً غنودگی کا اثر ہو رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ یعنی فہد کا شک درست تھا، یہ عورت پاگل نہیں تھی، بلکہ شاید خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے یا شاید پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اس الزام پر چپ ہو کر یہ نکردہ گناہ اپنے سر لے رہی تھی۔ دونوں کانسٹیبلز اس کو سہارا دے کر باہر لے جا چکی تھیں۔ میں نے فہد سے کہا کہ میں نے اس عورت کو نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، اب وہ کئی گھنٹے بعد بیدار ہوگی اور میری اگلی ملاقات اس سے میرے کلینک میں نہیں ہوگی، بلکہ میں اس سے پاگل خانے میں ہی ملنا چاہتا ہوں۔ شاہ فہد کے جانے کے بعد میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو یہ عورت اپنی ماں کی موت کا الزام اپنے سر پر لے رہی ہے۔ میں نے واٹس ایپ پر FIR کی کاپی بھی منگوا لی تھی اور انویسٹیگیشن ٹیم سے اب تک کی ہوئی انویسٹیگیشن کی رپورٹ بھی۔ میں اس کیس کی ہسٹری پڑھ کر ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس عورت کا نام آرزو تھا اور کافی عرصہ پہلے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اس کا بیٹا بھی اس سے چھین لیا تھا۔ میں اس کا نام سن کر کچھ چونک سا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس عورت کو میں جانتا ہوں۔ میں اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر انویسٹیگیشن رپورٹ پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ ملزمہ نے اپنی والدہ کا گلا دبا کر مارا تھا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گلے کی ہڈی کے ساتھ ہی کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بیٹے اور بہو کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس وقت شادی پر گئے ہوئے تھے اور میری والدہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر اسے کھانا کھلانے گئی تھی۔ اچانک آرزو پر نفسیاتی دورہ پڑا اور اس نے اپنی ماں کی ہی جان لے لی۔ مجھے اس عورت کی سوکھی ہڈیوں جیسے ہاتھ یاد آئے اور جس طرح اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ شدید قسم کی جسمانی کمزوری کا شکار تھی۔ تو اتنی طاقت رکھنا کہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے، یہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا گھر لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو فون کیا کہ وہ گاڑی تیار کرے اور خود کلینک کو اسسٹنٹ کے حوالے کر کے نکل گیا۔ میں خود بھی آج بے حد اداس تھا کیونکہ آج میرے بابا کی برسی تھی۔ میں نے ان کے اصالِ ثواب کے لیے صبح ہی یتیم خانے میں قرآن خوانی کروا کر کھانا بھجوا دیا تھا اور ساتھ ہی امام مسجد کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ بھی اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کروا دیں۔ جب سے میں برسرِ روزگار ہوا تھا میرا یہی معمول تھا۔ میں دوبارہ لوٹ کر کبھی اس گھر میں نہیں گیا تھا جہاں سے مجھے ایک بار جھوٹا الزام لگا کر مجھے میری ستیلی ماں نے میرے سگے باپ کے ہاتھوں ذلیل کروا کے نکالا تھا۔ جب مجھے اپنے بابا کے انتقال کی خبر ملی میں اس وقت بھی لندن میں ہی تھا۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے میں انہیں آخری الوداع کہنے بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو نیند کی آغوش میں جاتے ہی مجھے وہ عجیب و غریب خواب پھر سے نظر آیا۔ میں کسی جنگل میں ننگے پاؤں بھاگے جا رہا ہوں اور میری امی مجھے بار بار پکار رہی ہیں، احمد رضا، میں یہاں ہوں بیٹا، تم کہاں ہو؟ میں یہ آواز سن کر جیسے ہی اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی، ایک بہت بڑا پرندہ آ کر میری امی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور میں بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتا ہوں۔ بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں ایک دم چیخ مار کر نیند سے اٹھا اور میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں تو بچپن سے سنتے آ رہا ہوں کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی اور اسی بات کے طعنے دے دے کر میری ستیلی ماں نے میرا کلیجہ چھلنی کر رکھا تھا، اور اوپر سے بابا جان کی خاموشی۔ میری ستیلی ماں مجھے مارتی پیٹتی اور بنا کھانا دیے کمرے میں بند کر دیتی، لیکن کبھی بھی میرے بابا میرے پیچھے نہیں آتے تھے۔ ایک دو بار جب میں نے انہیں رکشندہ آنٹی کی شکایت لگانا چاہی تو بابا نے بڑی سختی کے ساتھ مجھے جھڑک کر کہا تھا، رکشی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہوگی، اور وہ تمہاری ماما ہیں، جو بھی کریں گی تمہاری بھلائی کے لیے ہی کریں گی، دوبارہ میرے سامنے ان کی شکایت مت لانا۔ اور میں یہ سن کر سہم کر رہ جاتا تھا۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ملازمہ تھی جسے میں بی جان کہتا تھا۔ وہ اکثر میری ستیلی ماں سے چھپ کر مجھے کھانا دے جاتی تھیں، اور جب بھی وہ مجھے مارتی تھیں اس وقت چھپ چھپ کر مجھے دوائی لگانے والی بھی وہی پرانی ملازمہ تھی۔
मैं अक्सर मासूमियत से उससे पूछता था, बी जान, मेरी अम्मी कहाँ चली गई हैं? अगर उनको ज़रूरी जाना था तो मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बाबा जान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और बीजान मेरी ये बातें सुनकर रो पड़ती थी और कहती थी, बेटा, अल्लाह ने जालिमों की रस्सी दराज कर रखी है, लेकिन जुल्म कभी भी देर पा नहीं होता। एक दिन ज़रूर ये लोग अपने किए का फल पाएंगे। मेरे मासूम जहन पर ये बातें अजीब असर डालती थीं। जहन में हज़ारों सवाल पैदा होते थे और फिर किसी भी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर मैं शदीद किस्म की बेजारी और उलझन का शिकार हो जाता था। मेरी सुतीली माँ के 3 बच्चे थे, एक बेटा जो मुझसे 5 साल छोटा था और 2 बहनें। मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करना चाहता था, लेकिन मुझे उनके साथ बात करने और खेलने की भी इजाज़त नहीं थी। जैसे जैसे शहान बड़ा होता जा रहा, वो बिल्कुल रक्षंदा आंटी की तरह ही मुझसे सलूक करता था और मैं बड़ा भाई होकर अपने छोटे भाई से मार खा लेता था। और फिर भी शाम को अदालत लगती, बाबा के सामने झूठ बोला जाता कि मैंने आज फिर छोटे बहन भाइयों पर हाथ उठाया है और इन्हें खूब बुरी तरह मारा है। इस बात पर अक्सर बाबा मुझसे बहुत बुरा रवैया रखते थे और कहते थे, इसे स्टोर में बंद कर दो, ये इसी काबिल है, ये इस काबिल ही नहीं कि इसको घर में रखा जा सके, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, इज्जत रास ही नहीं आती। सर्दी की रात थी और मैं खिड़की में खड़ा हुआ अपने माजी को याद करके बेख्तियार सिसक उठा था। मम्मा आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? आसमान की तरफ देखते हुए मैं दिल ही दिल में अपनी माँ से शिकवा कर रहा था। कोई राज तो था जिससे मैं नावाकिफ था, लेकिन मुझे अब तक कोई सिरा नहीं मिला था कि मैं जान पाता कि माजरा क्या है। सिगरेट का कड़वा धुआं मैं खामोशी से अपने अंदर उतार रहा था। कोई नहीं जानता था कि शहर का मशहूर माहिर नफ्सियात खुद इस कदर जहनी अजियतों का शिकार है। एकदम मुझे फिर से उस मरीज़ा का ख्याल जहन में आया। मैंने अपने जहन को झटका सोफे पर बैठकर उसके केस की रीडिंग करने लगा। रात के 3 बज रहे थे, दिल पर गहरी उदासी छाई हुई थी, तो मैं वज़ू करके नमाज अदा करने खड़ा हो गया। नमाज फजर अदा करने के बाद जब मैं सोया तो फिर बार बार बजते फ़ोन से 12 बजे ही मेरी आंख खुली। मेरा असिस्टेंट मुझे कॉल कर रहा था। काफ़ी परेशान था, क्योंकि आमतौर पर मैं सुबह 10 बजे ही उससे राब्ता करके शाम का शेड्यूल तय कर लेता था, लेकिन आज मैंने कॉल नहीं की थी। मैंने कुछ देर सोने का इरादा किया और फिर अलार्म लगाकर वापस सो गया। दिन में 2:30 बजे उठा, खाना तैयार था। फजलू बाबा बहुत नाराज़ हो रहे थे कि सुबह उन्होंने न जाने कितनी बार दरवाज़ा बजाया और फिर परेशान हो गए थे। मैं अक्सर खाना छोड़ देता था, मगर बाबा इस बात पर बिल्कुल किसी माँ की तरह नाराज़ हो जाते थे कि खाना खाकर मैं क्लिनिक के लिए निकल गया। रास्ते में ही शाह फहद का फ़ोन आया। वो मुझसे परेशान होकर पूछ रहा था कि मैंने इस औरत को कौन सा इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि वो अब तक सो रही है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, लेकिन उस वक्त मेरी बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी जिनको कैंसिल करके मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे मरीज़ दूसरे शहरों से आए हुए थे। मैं जानता था कि मैंने जब कोई इंजेक्शन लगाया ही नहीं तो ख़तरे की बात तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने फहद को कहा कि शाह जी, आप ऐसा करो कि नॉर्मल डॉक्टर से ही बीपी वगैरह चेक करवा लो। हो सकता है कमज़ोरी की वजह से बीपी लो हो गया हो। मैंने तो सिर्फ सुकून का इंजेक्शन दिया था और मैं शाम को मरीज़ों के जाते ही उनसे मिलने चला जाऊंगा। शाम को जैसे ही मेरे मरीज़ निपटे, मैं फ़ौरन पागल खाने की तरफ रवाना हो गया। मैं पहली बार यहाँ आया था, इसलिए इंचार्ज मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ और मुझसे कहने लगा, सर, हमें बहुत खुशी हुई कि आप जैसे नामवर नफ्सियाती माहिर और डॉक्टर हमारे अदारे में आए हैं। मैं कुछ देर उसके साथ बातचीत करता रहा और मरीज़ों के हवाले से डिस्कशन की, तो वो मुझे पागल खाने का विज़िट करवाने भी ले गया। आरजू नामी मरीज़ा को सब औरतों से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था, क्योंकि उस पर इंसानी जान लेने का इल्ज़ाम था और साथ ही ये भी कहा गया था कि इसे शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं, जिसमें वो किसी भी वक्त अपना होश खोकर बाकी लोगों के लिए ख़तरा बन सकती है। जिस वक्त मैं उसके कमरे के सामने पहुंचा तो वो दरवाजे की तरफ से पीठ किए बैठी थी। मैंने बिल्कुल खामोशी से उसका जायज़ा लिया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो बैठे बैठे इशारों से नमाज़ पढ़ रही है। मैंने पागल खाने के इंचार्ज के कान में पूछा, ये कब से ऐसे बैठी हैं और मुझे इनकी हिस्ट्री भी चाहिए। क्या ये दौरे के वक्त कैसा रिएक्ट करती हैं, ताकि मैं न सिर्फ हकीकत मालूम कर सकूं बल्कि इनकी बीमारी के बारे में भी मालूम कर सकूं कि ये कोई बीमारी है या फिर सज़ा से बचने के लिए ये कोई ढोंग रचा रही हैं। पागल खाने का इंचार्ज कहने लगा, सर, जब इनको यहाँ लाया गया था तब तो हर रोज़ इन पर दौरा पड़ता था और ये ख़ुद को ही ज़ख्मी करने की कोशिश करती थी,
لیکن اب ان کو یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، اور اب یہ ایسا نہیں کرتی، لیکن بس گھنٹوں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان سے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ بالکل فر بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کی جان لی۔ یہ سب سن کر میں جا کر اس عورت کے سامنے بیٹھ کے، وہ میری آہٹ کو محسوس کر چکی تھی، میں بالکل ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ اس وقت واقعی قبلہ رو ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ غیر محسوس انداز میں کچھ کھچ سے گئے، شاید وہ ثنا پڑھتے پڑھتے رک گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کی طرف جھک کر کہا، ماں جی، کل والے انجیکشن سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کا چہرہ ایک دم ست گیا، جیسے اس کو بہت تکلیف ہوئی ہو۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کیوں ایک ایسا گناہ اپنے سر لے رہی ہیں جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ کیا آپ کو کسی سے بدلہ لینا ہے، یا آپ زندگی سے اتنی پریشان ہو گئی ہیں؟ نماز پڑھ کر کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ ماں کے لیے یا بچھڑے ہوئے بیٹے کے لیے؟ بیٹے کے ذکر پر وہ ایک دم سسک اٹھیں۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک بار کھل کر روئیں۔ آپ کا بیٹا زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ کبھی کوشش نہیں کی اس سے ملنے کی؟ میرے سوالات ان پر گہرا اثر کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر بھی اس کو گلے نہیں لگائیں گی امی؟ آپ کہاں چلی گئی تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ آپ کو کبھی میری یاد نہیں آئی؟ میں نے ان کے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا فوٹو نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میرا ہی فوٹو تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ مجھ کو آج صبح ہی میرے بابا کے وکیل نے مل کر ان کا خط اور کچھ تصویریں دے دی تھی، ورنہ میں تو جان ہی نہیں پاتا کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے پرانی تصویر نکال کر ان کے سامنے کر دی، جس میں وہ بابا کے ساتھ تھیں اور ان کی گود میں تھا، اور میری ماں خوبصورت ساڑی پہنے ان کے بازو میں بازو ڈال کر کھڑی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ مکمل جوڑی تقدیر کے ہاتھوں یوں ٹوٹ جائے گی۔ میں وکیل سے بات کر چکا تھا۔ اب مجھ کو اپنی بے گناہ ماں کو جلد سے جلد اس جگہ سے نکالنا تھا اور اپنی نانی کے اصل قاتل کو سزا دلوانی تھی۔ میری امی اب بھی بالکل خاموش تھی۔ نہ جانے پچھلے اتنے برس ان کی زندگی کیسے گزری تھی کہ ان کی یہ حالت ہو چلی تھی۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ پاگل خانے سے لوٹا، اور میں نے گھر پہنچتے ہی شاہ فہد کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت میری ماں ہے اور مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ شاہ فہد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ مجھ کو آج سے 20 سال پہلے کی ایک FIR ڈھونڈنی تھی جو میرے والد نے درج کروائی تھی جب میری ماں اچانک ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ میرے والد بھی اس معاملے میں ملوث تھے، کیونکہ میرے نانا ایک خاندانی نواب تھے اور میری امی ان کی اکلوتی بیٹی۔ اس لیے نانا نے اپنی جاگیر کا ایک بڑا حصہ امی کے نام پر منتقل کر رکھا تھا، اور میرے ابو نے صرف جائیداد کے لالچ میں ہی امی سے شادی کی تھی۔ لیکن شادی سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی اور تھا۔ امی اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ بالکل سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اور پھر ان سے 15 سال چھوٹے میرے ماموں جب پیدا ہوئے تو نانا نے باقی بچی جائیداد کو نانی کے نام منتقل کر دیا، کیونکہ ماموں کی حرکتیں بچپن سے ہی بگڑے رئیس زادوں جیسی تھیں، اور میرے نانا نہیں چاہتے تھے کہ دولت کے نشے میں دھت ہو کر وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ میری پیدائش کے بعد ابو نے امی کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی جائیداد کو ابو کے نام پر منتقل کر دیں، لیکن تب تک امی کو اس دھوکے کا علم ہو چکا تھا جو ابو نے شادی کے نام پر انہیں دیا تھا۔ ابو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ میری امی نے اپنی جائیداد ابو کے نام پر منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو میرے ابو نے میری ستیلی ماں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے۔ میرے ابو امی کو گھمانے کے لیے مری لے گئے، اور وہاں جا کر امی کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے، یا پھر وہ ان کو طلاق دے کر مجھے ان سے چھین لیں گے۔ لیکن امی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ یہ دیکھ کر ابو نے انہیں غائب کروا دی۔ دنیا کی نظر میں میری امی اپنے بیٹے اور شوہر کو چھوڑ کر خود ہی کہیں چلی گئی تھیں۔ نانا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ کچھ اخباری نمائندوں نے اس طرح کی خبریں لگائیں کہ میری امی اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہیں، اور اس سب کے پیچھے میرے ابو اور ستیلی ماں کا کردار تھا۔ میری ستیلی ماں کی چھوٹی بہن نے میرے ماموں سے شادی کر لی۔ ماموں کو بھی اس بات کا شدید ملال تھا کہ ان کی بہن کے نام تو جائیداد کا ایک بڑا حصہ ان کے والد نے لگا دیا تھا، لیکن بچی کچی جائیداد بھی وہ اپنی بیگم کے نام کر گئے۔ اور میری نانی ایک دبنگ عورت تھی، وہ ماموں کے اصرار پر بھی وہ جائیداد ماموں کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میری ماں کو ایک عرصے تک میرے والد نے اپنے ہی گھر کے تہہ خانے میں بند رکھا،
اور خود ہی شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ امی پر طرح طرح کے ذہنی تشدد کیے گئے تاکہ وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ لیکن جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ میری امی نے خاموشی سے اپنے حصے کی ساری جائیداد میرے نام منتقل کر دی ہے، ساتھ ہی ان کے وکیل کے پاس یہ وصیت بھی موجود تھی کہ اگر میری امی کو کچھ ہو جائے تو جب تک میری عمر 20 سال نہ ہوگی وہ سب کچھ میری نانی کے پاس ہی موجود رہے گا۔ میری ستیلی ماں نے مجھ پر بھی مختلف اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے تاکہ میں بھی کسی ذہنی مرض کا شکار ہو جاؤں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ابو کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ عورت ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھی، تو ابو نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے ہاسٹل بھجوا دیا۔ میں ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے جب بھی گھر جاتا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلی جاتی تھی، اور جب میں 18 برس کا ہوا تو میری ستیلی ماں نے مجھ پر اپنی ہی ستیلی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا کر واویلا مچا دیا۔ میرے ابو اس بات سے بالکل صدمے میں رہ گئے، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت کے حالات اور واقعات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی اپنا دفاع نہیں کر سکا، لیکن شاید ابو کو جانے سے پہلے سچائی کا علم ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے یہ سارے واقعات ایک خط میں لکھ کر اپنی وصیت کے ساتھ وکیل کے پاس جمع کروا دیے تھے، اور وہیں سے مجھے امی اور ابو کے پرانے فوٹوگرافز اور کچھ دستاویزات بھی ملی۔ میں نے 20 سال پہلے کی پرانی FIR کی کاپی نکلوائی اور جتنے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا وہ سارے ثبوت ایک بہترین وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیے اور اپنی مدیت میں اپنے ماموں کے خلاف FIR درج کروائی کہ وہ اتنے برس سے میری ماں کو حبس بجا میں رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی میری نانی کی موت کے اصل ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھے، کیونکہ میری والدہ تو شدید بیماری کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا شکار تھی اور نامناسب خوراک کی وجہ سے ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہی موجود نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کی جان لے سکیں۔ میرے ماموں حیران پریشان تھے کہ میرے پاس یہ سارے ثبوت کہاں سے آ گئے، اور میں اپنے ابو کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے گناہ کو تسلیم کر کے میری ماں سے کی گئی زیادتی کا کفارہ ادا کر دیا۔ شاہ فہد نے بھی اس سلسلے میں میرا خوب ساتھ دیا، اور جیسے ہی ماموں اور مامی گرفتار ہوئے ذرا سی تفتیش کے بعد ہی انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ نانی جان نے اپنی جائیداد کو ماموں کے نام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اب بھی راہ راست پر نہیں آئے تو وہ یہ سب کچھ کسی یتیم خانے کے نام کر جائیں گی۔ تو میری ستیلی ماں رخشندہ بیگم اور ممانی نرگس نے مل کر ماموں کو اکسایا کہ وہ اپنی سگی ماں کی جان لے لیں اور اس کا الزام میری والدہ پر لگا دیں، جو کئی برسوں سے شدید بیماری کی حالت میں ان کے گھر میں موجود تھیں اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھیں۔ ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ میری والدہ برسوں پہلے اپنے شوہر اور بیٹوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور جب اس نے دھوکہ دیا تو اپنا ذہنی توازن کھو کر واپس لوٹے۔ تو میری ماموں نے اپنے بہن کا خیال کیا اور انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن جیسے جیسے ان پر دورے بڑھتے گئے ماموں نے میری والدہ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ ماموں کے گھر میں ایک پرانے خادم رحمت چچا بھی موجود تھے جو نانا کے زمانے سے وہاں کام کرتے تھے، اور نانا نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ وہ امی کے ہاتھ دیکھ کر کافی رنجیدہ رہتے تھے، اس لیے ماموں نے انہیں نوکری سے بھی نکال دیا تھا۔ اس کیس کے سب سے مضبوط گواہ وہی تھے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے امی سے بھی ملاقات کی اور رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا، میرے بدنصیب ماموں نے ہی اپنی ماں کا گلا دبا کر ان کی جان لی تھی۔ قتل کی سازش میں میری ستیلی ماں اور ممانی بھی شامل تھیں۔ میری ماں کو اتنے برس تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانا اور حبس بجا میں رکھنا، یہ سب بھی ثابت ہو چکا تھا۔ عدالت نے ان سب کو سزا سنا کر میری والدہ کو باعزت بری کر دیا۔ میری امی جو اتنے عرصے سے بالکل خاموش رہیں اس روز چیخ چیخ کر رونے لگی، اور میں بھی ان کے ساتھ روتا رہا۔ دولت اور جائیداد کے لالچ میں کس طرح سگے رشتوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا، یہ بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، لیکن انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان جب لالچ میں اندھا ہوتا ہے تو ایک ایسا جانور بن جاتا ہے کہ جانور بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ میں دن رات اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں اس امید پر کہ وہ جلد ہی نارمل زندگی گزارنے لگیں گی، لیکن ان کی حالت ایک ڈرے سہمے سے بچے جیسی ہو گئی ہے۔ میرا برسوں پرانا خواب مجھ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ شاید میری ماں
اس قید میں مجھ کو ہی پکارتی تھی اور اب میں نے انہیں ظالم کے پنجوں سے آزاد کروا لیا ہے۔ اللہ پاک ایسے ظلم اور جبر سے ہر ایک کو بچا کر رکھے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔